الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ساری کائنات کا خالق اور مالک، ہم سب کا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی، بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے
اپنا آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، بس چند ایام باقی ہیں وہ مبارک مہینہ آنے میں، وہ مبارک ساعات، وہ مبارک گھڑیاں، وہ مبارک دن اور مبارک راتیں آنے میں جو انتہائی عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان، ہر مومن یقینی طور پر ماہ رمضان کا انتظار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے، اس کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوتا ہے کہ وہ مالک ارض و سما ہمیں ایک بار اور یہ موقع نصیب فرما دے۔ یہ ہر مسلمان اور مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے شہروں میں مکے اور مدینے کو عظمت بخشی ہے اور مکہ اور مدینہ کو سب سے افضل ترین شہر قرار دیا ہے، دنوں کی بات کی جائے تو دنوں میں جمعے کے دن کو سب سے افضل اور مبارک دن قرار دیا گیا ہے۔ فرشتوں کی اگر بات کی جائے تو فرشتوں میں سید الملائکہ سیدنا جبریل امین کو عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ کتابوں کی بات کی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العالمین نے وہ عظمت، وہ کرامت اور وہ بزرگی عطا فرمائی ہے جو کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو جو عظمت، فضیلت اور قدر و منزلت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور مہینے کے حصے میں نہیں آئی۔ ہر مسلمان بلکہ سلف صالحین ہمارے، ان کے بارے آتا ہے کہ وہ 6 مہینے اس کی آمد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جب اس کے آنے میں ابھی 6 مہینے باقی ہوتے وہ اللہ ذوالجلال سے اپنی زندگی کے لیے دعائیں کرتے تاکہ ہماری زندگی میں ایک بار اور یہ مبارک گھڑیاں آ جائیں۔ یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حصول جنت اور دخول جنت کا یہ مہینہ ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوا کر جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرانے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ہمیں معلوم ہو کہ ہماری ہاں فلاں دن فلاں موقع پر مہمان آنے والے ہیں، ہم اپنے معزز مہمان کی آمد پر کس طرح اس کا استقبال کرتے ہیں،
اس کی آمد پر کس طرح خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے بھرپور انداز سے مکمل تیاری کے ساتھ اپنے آنے والے معزز مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے ہی گھر کی صفائی ستھرائی بھی کر لیتے ہیں، گھر کی تزئین و آرائش، اپنے آنگن کو سجا لیتے ہیں، اپنے صحن کو چمکا لیتے ہیں، معزز مہمان کی نشست اور برخاست، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور آرام کرنے کی جگہ کو سنوار دیتے ہیں کہ معزز مہمان ہم سے خوش ہو جائے، اسے اس کی قدر و منزلت کے مطابق ہم اس کی عزت افزائی کریں، اس کا استقبال کریں، اور ساتھ ہی اس کی خدمت کے لیے، اس کی ضیافت کے لیے انواع و اقسام کے حسب حیثیت انواع و اقسام کے کھانے بھی تیار کرتے۔ کیوں؟ مہمان آنے والے ہیں، یہ مہمان کا استقبال ہے، اور یہ شرعی حکم موجود ہے اس بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے مہمان کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے، مہمان کی تکریم، اس کی عزت کرے، گویا کہ ایمان کا تقاضا ہے یہ تو ہمارے دنیا کے مہمان کا حال ہے، اس کے لیے شرعی حکم موجود ہے، اور اس کے لیے ہم یقینی طور پر ایسا کرتے ہیں۔ ہماری بہنوں میں سے، ہمارے بھائیوں میں سے جب ہمارے ہاں کسی نے آنا ہو، اور ہمارے بڑے محترم بڑے مکرم رشتوں میں سے، ہمارے ننیال میں سے، ددیال میں سے، سسرال میں سے، الغرض یا ہمارے دوستوں میں سے کسی نے آنا ہو، تو اس کے شایان شان ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، نشست اور برخاست کا اس کا خیال رکھتے ہیں، تاکہ اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ ہمارے مہمانوں کی تکریم ہے، اور اس کا یہ شرعی حکم ہے۔ تو یقینی طور پر سوچئے کہ ایک وہ مہمان ہے جو ہمارا اپنا مہمان نہیں ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا مہمان مہینہ ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک بار، سال میں ایک بار ہماری زندگی میں آتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مہمان مہینہ ہے، چند دنوں کے لیے، چند راتوں کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، پھر اس کا کس انداز سے ہمیں استقبال کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے کیا تیاری کر لینی چاہیے، ہمیں اس کے لیے کیا، اس کی عزت اور تکریم کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے آنے والا مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اس مہینے کی جو عظمت ہے، اس کی قدر و منزلت ہے، سب سے پہلے اس عظمت کا اپنے دل میں احساس پیدا کرنا ہے کہ کتنا عظیم الشان مہینہ، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ مہینہ، اس کی عظمت کا احساس پیدا کرنا ہے کہ مہمان کی عظمت کا جب احساس ہوتا ہے، یقینی طور پر اس قدر اس کی عزت اور قدر اور اس کی فکر جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی۔ کتنا بڑا مہمان ہے، کیا اس کی عظمت ہے، کیا اس کی قدر و منزلت ہے، اسی کے مرتبے کے مطابق اس کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ ذو الجلال والاکرام کا ہماری طرف ایک مہمان مہینہ ہے،
تو اس کی عظمت کو دلوں میں پیدا کرنا ہے اس کی آمد سے بھی پہلے. ایسا نہیں کہ آئے گا تو دیکھیں گے. استقبال کے لیے پہلے سے ہم وقت تیار ہوا جاتا ہے. مہمان کے آنے کے بعد نہیں جھاڑو پوچھا لگایا جاتا. پھر تزئین و آرائش کا خیال بعد میں نہیں آتا. اس کی نشست و برخاست کا اہتمام پہلے کیا جاتا ہے. مہمان آئے اس کے بعد تیاری نہیں شروع کی جاتی. اس کی آمد سے پہلے ہی یہ سارے اہتمامات، یہ ساری تیاریاں، یہ سارے اقدامات اس کے آنے سے پہلے ہوتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے گھروں میں ایسا ہی کرتے. ایسا تو نہیں کہ وہ آ گیا بعد میں جو ہے نا وہ گھر کی صفائیاں بھی شروع ہو گئی، تزئین و آرائش بھی شروع ہو گئی. اب سوچ رہے ہیں اس کی خدمت کیا کریں، کیا کھلائیں، کیا پلائیں، کیا اس کے لیے تیار کریں. بعد میں مشورے نہیں ہوتے، تیاریاں پہلے سے ہوتی ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ عظمتوں والا مہینہ، اس کی آمد ہے. ہم نے یہ جو چند ایام باقی ہیں ان دنوں میں جو باقی رہ گئے اس مہمان مہینے کی عظمت کو دل میں پیدا کرنا ہے. اس کی عظمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. کتنا عظمت والا، کتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے، ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کی شب بیداری، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اللہ سے توبہ استغفار، رجوع اللہ، انابت اللہ، ذکر و اذکار، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، الغرض جو فرائض و واجبات ہیں، سنن اور مستحبات ہیں، جو کتاب و سنت سے مسائل ثابت ہیں، ان کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اس ایک رات کو پا لینا، اس ایک رات کو جاگنا، اور جاگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. فرمایا تمہاری ایک رات کی عبادت تمہاری 84 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل. 1000 مہینے کا معنی کم و بیش 84 سال. اتنی تو شاید ہماری عمر بھی نہ ہو. بہت کم ہیں جو اس عدد تک پہنچ پاتے ہیں. 84 سال کی عمر کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70. اللہ رب العالمین نے میری امت کے لوگوں کو جو عمر عطا فرمائی ہے، عمر اوسط عمر 60 سے 70 سال. 60 سے 70 سال اوسط عمر امت کے افراد کو دی گئی ہے. فرمایا بہت کم ہیں جو 70 سے تجاوز کرتے ہیں. زیادہ تر اوسط عمر یہی رکھی گئی ہے 60-70 سال. اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اس عمر میں آ کر. اور اس کے بعد پھر بعض اوقات معذوری، مجبوری اور بہت ساری بیماریاں، بہت ساری کمزوریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں. پھر انسان بعض اوقات چلنے پھرنے سے بھی قاصر. اللہ اکبر. فرمایا یہاں اللہ تمہیں ایک رات ایسی عطا فرما رہا ہے اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے کہ جس کی ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. اللہ اکبر. جو رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اس رات کی عظمت کا احساس کیجیے. اور لوگوں کی بنائی ہوئی راتیں، ابھی شب رات گزری،
جس کا کوئی سر پیر کتاب و سنت میں نہیں ہے، جس کا نام نہ ذکر کسی صحیح ترین حدیث میں، جس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کو لوگوں نے بڑی فضیلت والی رات، فیصلوں والی رات، کسی نے بڑی رات، کسی نے نہ جانے کیا کہا اور کیا کچھ کہا۔ حقیقت میں وہ رات جو قدر و منزلت والی رات ہے، جو فیصلوں کی رات ہے، جو عظمت کی رات ہے، جو عبادت اور جاگنے کی رات ہے، وہ شعبان میں نہیں، وہ شب برات نہیں، وہ رمضان میں آنے والی لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ شبرات یا شب برات کے نام سے تو کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ تو لفظ ہی فارسی اور عربی کا مرکب ہے، شب فارسی زبان کا لفظ، اس کا تو نام بھی عربی نہیں ہے، اس کا نام بھی اسلامی نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں کہاں سے آ گئی ہے رات؟ کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ جو رات اللہ نے عظمت والی بنائی ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس مہمان مہینے کی عظمت کا جو احساس ہے وہ دلوں میں پہلے سے پیدا کیجئے، تاکہ وہ آئے، ہم اس کے شایان شان اس کا استقبال کریں، اس کی تیاری کریں، جیسے مہمان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو سنوارا جاتا ہے، اپنی اصلاح کی جاتی ہے، اچھے کپڑے زیب تن کیے جاتے ہیں، بچوں کو بھی نہلا دھلا کر ان کو اچھے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی بھی۔ اللہ اکبر، ایسے ہی مہمان مہینے کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی، اس دل کی طہارت اور پاکیزگی، اپنی نیتوں کو خالص کرنا، اپنی سوچ اور فکر کو پاک کر لینا، وہ گناہوں سے جو آلودہ ہے، نظر کی آوارگیاں، زبان کی بے لگامیاں، اور ہاتھ کی اور پاؤں کی اور جسم کے دیگر اعضاء کی جو خطائیں ہیں، ان سے توبہ تائب ہو کر اپنے دل کو، دل کے اس برتن کو صاف کر کے اس مہمان کا استقبال کرنا۔ پھر عظمت کے احساس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے نعمت کا احساس، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ورنہ عام طور پر نعمت کا احساس نعمت کے چھن جانے کے بعد یا چلے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ہمیں آنکھیں حاصل ہیں، یہ بینائی اللہ رب العالمین نے عطا کی، شاید ہمیں اس نعمت کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے، ہمیں اس نعمت کی وہ اہمیت ہمیں حاصل نہیں ہے جو ان نابینا افراد کو اس نعمت کی قدر ہے۔ ہمیں تو یہ حاصل ہے، اسی طرح اور بہت ساری نعمتیں، صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر و منزلت بیمار سے پوچھیے، آنکھوں کی نعمت نابینا سے پوچھیے کتنی بڑی اور کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ زبان کی آواز، یہ قوت گویائی، یہ بولنے کا ملکہ جس سے ہم اپنا معافی ضمیر ادا کرتے ہیں، اپنے دل کی بات دوسروں کے ساتھ کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، یہ زبان اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ زبان رکھتے ہیں، گوشت کا ایک ٹکڑا رکھتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے، وہ گونگے ہیں، کوئی بہرے ہیں، کوئی پاؤں سے معذور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی کثیر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ تو نعمت کا احساس، پھر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور شکر گزاری پر مزید انعامات کی برسات اللہ رب العالمین فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ کے رب کا
یہ اعلان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ میرے بندو اگر تم شکر گزاری کرو گے، ہر حال میں، جس حال میں تمہیں اللہ نے رکھا ہے، عسر ہے، یسر ہے، تنگی ہے، تشی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، امیری ہے، غریبی ہے، تم شکر گزاری کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں اور نواز دے گا، کیونکہ وہ غریب نواز ہے، وہ بندہ نواز ہے، وہ امیر نواز ہے۔ او اللہ کے بندوں میں اللہ کی قسم کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی لجپال نہیں، کوئی داتا، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غریب نواز نہیں۔ اللہ اکیلا جو ہے وہ ذوالجلال ہے، وہ غریب نواز ہے، وہی امیر نواز ہے، وہی بندہ نواز ہے۔ ہم نے تو یہ لقب ان لوگوں کو دے دیے، ان کو ہم نے مشکل کشا، حاجت روا اور غریب نواز ان کو کہا، ان کو ماننے لگ گئے جو دنیا سے بھی رخصت ہو چکے ہیں، جو فوت شدگان ہیں، وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، وہ میری اور آپ کی مشکل کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور نواز دوں گا اور تمہیں عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی، اللہ اکبر، یہ کفران نعمت، فرمایا اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی نعمتوں کو بھی سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ناشکری، اللہ اکبر، انتہائی تباہ کن ایک معاملہ ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں پر کفر کیا، نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرتے رہے۔ اللہ نے ہزاروں نہیں لاکھوں سے اچھی زندگی عطا فرمائی، پھر بھی ناشکری کے الفاظ زبان پر، پھر بھی رونا دھونا، گلے شکوے اللہ رب العالمین سے، کبھی اپنے جیسے بندوں سے، یہ گلے شکوے، یہ رونا دھونا، یہ ناشکری اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، شکر گزاری نہیں کرتے، بلکہ کفران نعمت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، فرمایا آپ نے دیکھا نہیں انجام کیا ہوگا؟ احلوا قومهم دار البوار، انہوں نے تباہ کر دینے والے، برباد کر دینے والے گھر میں، اس تباہ کن جگہ میں گویا اپنے آپ کو اتار لیا ہے۔ وہ دار البوار کیا ہے؟ وہ تباہ کرنے والی جگہ کیا ہے؟ فرمایا جہنم یصلونها، وہ جہنم ہے جس میں وہ داخل ہو جائیں گے، وبئس القرار، اور یہ بہت ہی بدترین قسم کی جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے۔ ایک اس کی عظمت کا احساس، دوسرا اس کے نعمت ہونے کا احساس دلوں میں پیدا کیجئے، تاکہ اس معزز اور مکرم مہمان کے آنے سے پہلے اس کا شایان شان استقبال کا ہرگز میرا یہ مطلب نہیں کہ جیسے عام کسی معزز مہمان کے لیے کوئی خاص اہتمام ہو، کوئی پروٹوکول ہو، پھولوں کے ہار اس کے گلے میں ڈالے جائیں، یا کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص ذکر، یہ میری مراد نہیں۔ مقصود ہے معنوی طور پر جیسے ہم اپنے مہمان کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم اس رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ابھی سے فرائض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی ابھی سے شروع کر دیں، گویا ایک عادت پیدا ہو جائے، کل کو وہ آئے تو کچھ بھاری نہ لگے، کوئی دشوار معاملہ نہ ہو۔ نوافل کی کثرت، سنن کا اہتمام، یہ چیز بھی ماہ رمضان کی آمد کے استقبال کے حوالے سے شروع کرنی۔ فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں ہی پر، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام، خواہ وہ نماز سے پہلے کی ہو یا بعد کی ہو،
اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا معمول یہ نہیں رمضان آئے گا تو شروع کریں گے، اس کو ابھی سے تلاوت کرنا شروع کر دیجئے. کچھ وقت دن اور رات کے حصے کا ضرور خاص کیجئے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اپنے گھروں کو بابرکت بنانے کے. یہ ہے استقبال کا معنی کہ نیکی کے حریص ہم بن جائیں، نیکی کے خواہش مند بن جائیں، اس کی نیکی کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور منکرات اور فواحش سے اپنے آپ کو بچا لیں. اس دن کا انتظار نہ کریں کہ کب چاند کا اعلان ہوگا تو پھر ہم دیکھ لیں گے. ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ابھی سے فکر کرنی ہے، احساس کرنا ہے. ہماری اکثریت، اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے، نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی ہم رکھتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق صدقے بھی ہم دیتے ہیں، اور اعتکاف بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت بھی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے یا انفرادی طور پر ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ منکرات، وہ برائیاں، وہ خطائیں، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں، خواہ وہ ہاتھ کے ذریعے ہم کریں، آنکھوں کے ساتھ کریں، زبان کو بے لگام چھوڑ کے کریں، الغرض یہ منکرات، یہ برائیاں یقینی طور پر نیکیوں کو کھا جاتی ہے. ہماری وہ نیکیاں گناہوں کے دلدل میں اور گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں، پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. فرمائے تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، اپنے مال کو، اپنی جیب کو دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیتے ہو، دوسروں کا خیال رکھتے ہو، صدقے دیتے ہو، اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہو. لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، تمہارا یہ صدقہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے. تمہاری یہ عبادت اور ریاضت، تمہارا یہ انفاق فی سبیل اللہ، حالانکہ فضیلت بہت ہے، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بعض اوقات ایک مٹھی بھر جو، بلکہ کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور یہاں انفاق کے ڈھیر لگا دیے، خرچ کر کر کے انسان تھک چکا ہے. فرمایا لن يتقبل منکم، قبولیت کی سند نہیں مل رہی، قبولیت کے فیصلے آسمانوں سے نہیں اتر رہے. کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہو. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی بات ہے کہ انکم کنتم قوما فاسقین، کہ تمہارے دلوں میں میل ہے، تم گناہوں میں لت پت ہو چکے ہو، زبان تمہاری آلودہ ہے، نظروں میں آوارگی ہے، ہاتھوں کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو، اور کبھی حق کھا رہے ہو، اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو. ان گناہوں کے ہوتے ہوئے تمہارے صدقات کیسے قبول کیے جائیں گے؟ تو رمضان المبارک کے مبارک اور مقدس مہینے کی آمد ہے، اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو یہ تیار کرنا ہے. یہ ہے اصل ماہ رمضان کا استقبال. وگرنہ ان گناہوں کے ساتھ، انہی برائیوں کے ساتھ جب رمضان شروع ہوگا، پھر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. دل میلے ہیں، دل میں گناہوں کی محبت ہے. کس طرح جو ہے رمضان کا ہم حق ادا کریں گے، کس طرح نمازوں کی پابندی کریں گے اگر ابھی سے پابند نہ ہوئے؟ جو گزری سو گزری، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ اللہ رب العالمین سے اس کی ہم معافی مانگتے ہیں. ہمیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق اپنا قائم کر لیجیے. یہ کتاب ہدایت ہے. اس رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے.
اللہ رسول جلال والاکرام کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اور رمضان کی بھی فرمایا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. ہم نے اس کو رمضان میں اتارا اور رمضان کی بھی لیلۃ القدر میں، وہ مبارک رات میں اتارا. وہ مبارک رات، وہ فیصلوں کی رات، وہ بڑی رات شعبان میں نہیں گزری، شعبان میں نہیں آتی، وہ رمضان میں آنے والی ہے. اس کی تلاوت اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی تفہیم، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا کہ پڑھنے کو لوگ یہی آیات پڑھ رہے ہیں. یہ آیات سورہ دخان کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ سورہ دخان کی ابتدائی 5 آیات، جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا. اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. کہنے والوں نے کہہ دیا یہ شعبان کی 15ویں رات. او عقل کے مارو، اللہ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ قرآن اس مبارک رات میں اتارا، اس کا نام تو قرآن سے پوچھ لیجئے کہ وہ شعبان میں آتی ہے رمضان میں آتی ہے. یقینی طور پر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رات رمضان میں آتی، شعبان میں نہیں آتی. تو شب رات کیسے ثابت ہوگی؟ تو خالی قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، اس کی صحیح اور درست فہم بڑی ضروری ہے. اس کی فہم سلف صالحین کے طریقے کے مطابق، جو صحابہ کرام کی فہم ہے، جو قرآن مجید کو صحابہ کرام نے سمجھا، اللہ کے پیغمبر نے جو سمجھایا، اس کی تفسیر اور تشریح جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے وہ اختیار کرنی. من مانی تفسیر نہیں کرنی، من مانی توضیح اور تشریح نہیں کرنی، اس کی اپنی مرضی کی تعویل نہیں کرنی. وہ گزشتہ دنوں ایک وکیل لگا ہوا تھا. یہ کالے کوٹ والے سب ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ عجیب، شاید کالے کوٹ کے ساتھ دل بھی کالا ہو چکا تھا. وہ آیات جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیات ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا کہ آپ اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے بندے ہیں، لہذا تم ان کی پیروی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو. وہ وکیل کہتا ہے یہاں پر بندے کا ذکر ہے، عبد کا ذکر ہے، عبد کا معنی بندہ، اور کہتا پیروی تو اسی کی ہوتی ہے جو سامنے ہو، جو زندہ ہو. تو لہذا وہ کہہ رہا تھا کہ غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ اور بعد میں اس کے آنے والے خلیفہ، وہ سارے کے سارے اس سے مراد ہیں. یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم، آپ کی رسالت کا دور مکمل ہوا. اب آپ کے بعد ہمیں ایسے فرد کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہمیں ایسے عبد کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو کم از کم ہمارے سامنے ہو، جس کی ہم پیروی کر سکیں، جو ہمارے آگے ہو ہم اس کے پیچھے ہو. یہ من مانی تعویل اور تشریح یہ قادیانیوں کا راستہ اور طریقہ ہے، یہ مرزائیوں کا وتیرہ ہے، یہ مسلمان کا شیوا اور مسلمان کا عقیدہ نہیں. تو قرآن کی فہم بہت ضروری ہے. فتنوں کے اس دور میں، الحاد کے اس دور میں لادینیت اپنے عروج پر ہے، اور امت کا حال کیا ہے؟ یہ علماء کو برا کہتے کہتے نہیں تھکتی، اور خود کا حال یہ ہے کہ عربی کے کچھ الفاظ کو قرآن سمجھ بیٹھتی ہے. وہ لاہور اشرا کا واقعہ، ایک خاتون نے ڈریس پہنا ہوا ہے، اس نے صحیح کیا غلط کیا میں اس میں نہیں پڑھتا، اس پر کچھ عربی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، عربی لینگویج میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. وہ ایک برانڈ ہے،
سعودی عرب کا، ریاض کا، یا وہاں کے کسی ملک کا یا شہر کا. لوگوں نے کہا یہ واجب القتل ہے. لوگ تو جان کے دشمن ہو گئے کہ نعوذ، اس نے قرآن کی بے حرمتی کر دی. قرآن کی آیات کو اپنے لباس میں لکھا ہوا ہے. کس طرح مشکل سے اس کی جان بچائی گئی. جن کو قرآن عربی کے کچھ الفاظ کو انہوں نے قرآن سمجھ لی. امت کا تو یہ حال ہے. وہ قرآن آتا جو نہیں ہے، قرآن کو سمجھا جو نہیں ہے، قرآن کو پڑھا جو نہیں ہے. حالانکہ وہ لفظ، وہ قرآن میں بھی وہ لفظ نہیں ہے، وہ بس ایک عربی کا ایک لفظ ہے. اللہ اکبر. اس کی بہت ساری مثالیں. تو قرآن سے لا علمی، لا شعوری، قرآن سے دوری، یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اس کمی کوتاہی کو پورا ختم کیجئے. اس کمی کوتاہی کو ختم کر کے قرآن مجید کے ساتھ ایک روحانی، ایک قلبی تعلق جو ہے ہمارا قائم ہونا چاہیے. رمضان میں بھی اور ابھی سے رمضان سے پہلے بھی اس کے لیے وقت درکار ہے. جو وقت ہم سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، جو وقت یہ پی ایس ایل چل رہا ہے، اور جس کو کہ ایف سی کے برانڈ کے اشتراک کے ساتھ جو اسرائیل کو وہ پوری مدد فراہم کر رہی ہے، اور وہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر بمباری کر رہے ہیں. اسکولوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، ہسپتالوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے بچوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے خواتین کو نہیں چھوڑا، بوڑھوں اور کمزوروں تک کو جو ہے انہوں نے اپنا ٹارگٹ بنایا. اللہ اکبر. اور کراچی والوں نے اس کا صحیح بدلہ لیا ہے. میں ابھی اخبار میں دیکھ رہا تھا، ایک دو چیزیں میری نظر سے گزری، زیادہ وقت نہیں ہوتا یہ چیزیں دیکھنے کا. اسٹیڈیم خالی پڑا ہے الحمدللہ. کراچی والوں نے بائیکاٹ کیا ہے. بھلے یہ پی ایس ایل ہماری ایک مصنوعات ہے، ہمارا ایک برانڈ ہے، لیکن اشتراک کس کا ہے؟ پہلے سوچنا چاہیے تھا. تو بارکیف ان چیزوں میں وقت ضائع کیے بغیر یہ پی ایس ایل کو چھوڑیے اور یہ سوشل میڈیا کو چھوڑیے، اور وہ وقت قرآن کو دیجیے. وہ وقت قرآن کے ترجمے کو پڑھنے میں، قرآن کی تفسیر کو پڑھنے میں، حدیث کا مطالعہ کرنے میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب کا مطالعہ کرنے میں صرف کیجیے. انشاءاللہ ہماری تربیت ہوگی، ہماری اصلاح ہوگی، اور ہمیں انشاءاللہ العزیز قرآن کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی. اور یہ تعلق ہی دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کر سکیں، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کلی طور پر اسے